بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دل بھی سخت ہوتا ہے اور فرمایا اس دل کی سختی اور سنگ دلی کی علامت. دل بھی سخت ہو جاتا ہے اور اس دل کی سختی اور سنگ دلی کی علامت فرمایا قساوت یہ ہے کہ گناہ سے نفرت نہ رہے اور طاعت کی رغبت ختم ہو جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. گناہ سے نفرت نہ رہے اور اطاعت کی رغبت نہ رہے. یہ دل کی خراب ہونے کی علامت ہے، دل کی سختی کی علامت ہے. اطاعت کی چاہت نہیں، بھوک نہیں. جسم کا کوئی حصہ اللہ نہ کرے فالج گر جائے تو اسے سوئی چبھنے درد محسوس نہیں ہوتی. سن ہو چکا ہے، سوئی چبھے اس میں جان نہیں. ایسی جب دل کے اندر ایمانی جان ختم ہو جاتی ہے تو گناہ کی بدبو، گناہ سے وحشت، گناہ کی کڑواہٹ دل کو محسوس نہیں ہوتی. ورنہ گناہ جو ہے نا وہ منکر ہے. منکر کہتے ہیں ایک اجنبی چیز. اگر آنکھ کے اندر کوئی اجنبی چیز داخل ہو جائے تو آدمی چین نہیں آتا جب تک کہ اس کو نکالے نہیں. اور سرما ڈالے کتنا سکون ملتا ہے. دونوں چیزیں آنکھوں میں ڈالی. آنکھ کے اندر ذرا سا بھی بال بھی چلا جائے بے چین ہو جاتا ہے. ایک اجنبی چیز چلی گئی. تو ایمان کے ساتھ تو گناہ منکر ہے، اجنبی ہے، کوئی مناسبت نہیں. جب زندگی میں آئے اور برا نہ لگے تو خطرے کی بات ہے. اور ہو جائے اور بے چین ہو جائے سمجھے اللہ نے ایمان دے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان دے رکھا ہے. ہو گیا بے چین کر دیا. آدمی آنکھوں کو بچاتا ہے نا، کوئی ایسی چیز نہ پڑ جائے اس میں، لیکن چلی جاتی. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ بے چین ہو جاتا ہے. جب تک نکالے نہیں چین نہیں ہوتا. ایسی گناہ ہو گیا بے چین ہو گیا. جب تک اس کی سیاہی دور نہ کی چین نہ آیا تو ایمان. اسی کا نام ایمان. یہی صحت ہے اور یہی دل کی زندگی ہے. فرمایا سنگ دلی اور دل کی سختی اور قساوت یہ ہے کہ گناہ سے نفرت نہ ہو اور طاعت سے رغبت نہ ہو. جب آدمی کا معدہ ٹھیک ہوتا ہے تو طلب ہوتی ہے کھانے کی. جب آدمی روحانی طور پہ ٹھیک ہوتا ہے تو نیکی کی طلب ہوتی ہے. اور جب اندر کا نظام خراب ہو بھوک نہیں لگتی، ایسی کھا رہا ہوتا، رغبت نہیں ہوتی. کھانے کی رغبت نہیں ہوتی. بہت دن ہو گئے بس رغبت نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ اندر کا نظام ٹھیک نہیں. تو اسی طرح جب روحانی نظام ٹھیک نہیں ہوتا تو رغبت ختم ہو جاتی. اور اگر نظام اندر کا ٹھیک ہو جائے سبحان اللہ. حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے اللہ صاف دل دے دے اور صاف زبان دے دے، صاف دل دے دے اور صاف زبان دے دے، وہ تو تلاوت قرآن سے سیر ہی نہیں ہو سکتا. تلاوت قرآن سے سیر ہی نہیں ہوتا، مزہ ہی آ رہا ہوتا. ایسی رغبت ہو رہی ہوتی. اللہ میں نصیب فرمائے، اللہ میں نصیب فرمائے.
فرمایا عادت بناؤ آنکھوں کو نیچے رکھنے کی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی آپ ایمان والوں سے کہیں وہ نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ اللہ میاں خود بھی کہہ سکتے تھے ایمان والوں نے نگاہیں نیچے رکھو، لیکن اللہ کے نبی سے کہا آپ کہیں ایمان والوں سے، اس میں اہتمام اور بڑھ گیا۔ ایمان والوں سے کہ نگاہیں نیچے رہ کر، اس لیے کہ یہ وہ گناہ ہے جو دل کا سکون ختم کر دیتا ہے، یہ وہ نحوست ہے جس سے اندر کی نیکیوں کا نور ختم ہو جاتا ہے، یہ وہ ظلمت ہے کہ جس سے عبادات کا نور نہیں رہتا، یہ وہ سیاہی ہے جس سے باطن کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، ان کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے۔ جب آدمی آنکھوں کی بصارت غلط استعمال کرتا ہے تو اللہ دل کی بصیرت چھین لیتے ہیں، سمجھ بوجھ چلی جاتی ہے اندر کی۔ لیکن آج کے اس دور میں تو آنکھوں کو پناہ ہی نہیں ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے پناہ ہی نہیں ہے، تو بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے۔ لیکن جب آدمی ہمت کرتا تو نور بھی ویسے ہی ملتا ہے، انعام بھی ویسا ہے۔ فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے خوف سے نظر جھکا لے، اللہ کے خوف سے نظر بچا لے، اللہ تعالیٰ اسے ایسا ایمان دیتے ہیں جس ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کسی اور عمل پہ نہیں بتایا اور کسی عمل کے کرنے پر بھی نہیں بتایا، بلکہ کسی عمل سے بچنے سے بتایا۔ جو بچ جائے گا، یعنی ہم سمجھتے ہیں صرف نیکی کرنے کا نام نیکی ہے، نہ بھائی، گناہ سے بچنا بھی بہت بڑی نیکی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں مجاہدہ زیادہ ہے، وہ بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ احب ان اکون اعبد الناس، میں سب سے بڑا نیک بننا چاہتا ہوں، تو آپ نے نوافل نہیں بتائے، وظائف نہیں بتائے، لمبے چوڑے عبادات نہیں بتائی، بچ جاؤ، کیا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام دیکھنے سے، حرام بولنے سے، حرام کھانے سے، حرام سوچنے سے، دل میں ظاہر میں باطن میں حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑا نیک بن جاؤ، سب سے بڑا نیک بن جاؤ۔ اب جب زندگی بدلتی ہے نا تو کچھ نیکیاں تو زندگی میں آ جاتی ہیں، لیکن چونکہ لگے بندے وہ گناہ ہوتے ہیں نا جن کی عادت پڑی ہوتی ہے وہ نہیں چھوڑتا، تو ایسا ایسا وہ نیکیاں جو ماحول کی برکت سے آئی تھی وہ نیکیاں بھی چلی جاتی۔ اس لیے جب بھی اللہ میاں توبہ کی توفیق دے دے تو گناہ چھوڑنے کی بھی فکر ہو کہ 5 کر رہا ہے 4 کر دے، 4 کر رہا ہے 3 کر رہا ہے 3 کر دے، 2 کر دے 2 کر رہا ہے، ایک ایسا ایسا ان کو چھوڑے نا بھائی، اس وقت تک وہ نیکی پہ رہے گا نہیں پھر، کیونکہ گناہ آدمی کو نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے، استقامت سے محروم کر دیتا ہے، اس کا زہریلا اثر ہے، گناہ کم کر۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں جیسے میں نے جھوٹ بولنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، غیبت کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، حالانکہ اس کو دوست کھلا دے بلی کا گوشت، چوہے کا گوشت، کیا کہے گا؟ ظالم ہے، دوست نہیں دشمن ہے، چوہا بلی کا گوشت کھلا دے، اور اس کی محفلوں میں غیبت ہو رہی ہے تو یہ تو مردار کا گوشت کھا رہا ہے، مردار بھی اپنا بھائی، لیکن چونکہ غیبت عام ہو گئی نا تو اس کی برائی دل سے نکل گئی، اس کے اثرات ختم۔ تو یہ بدنگاہی عام ہو گئی، اس لیے بہت سارے جب آدمی سوچتا ہے یار اس گناہ سے توبہ کرنا چاہیے، اس گناہ سے توبہ کرنا چاہیے، تو بہت سارے گناہ اس کے سامنے آتے ہیں، لیکن بدنگاہی کا گناہ اس کے سامنے آتا ہی نہیں، یہ تو سب کر رہے ہیں نا بھائی، یہ تو زندگی کا حصہ ہو گیا نا۔ اور اللہ میاں نے خاص طور پہ تلقین کی،
عام طور پہ تلقین اللہ یوں نہیں کرتے کہ یہ قوم تم بھی کرو عورتیں بھی کریں، بس یہ کہہ دیا اقیموا الصلاۃ، مردوں نماز پڑھو، عورتیں بھی بیچ میں شامل ہو گئی، زکوٰۃ دو، عورتیں بھی شامل ہو گئی، روزہ رکھو، عورتیں بھی شامل ہو گئی۔ لیکن جب اس حکم کی بات آئی کہ نظریں نیچے رکھو تو مردوں سے الگ کہا، عورتوں سے الگ کہا، اتنا اہتمام کرایا گیا۔ نماز کی بات آئی تو صرف مردوں سے خطاب، زکوٰۃ کی بات آئی تو مردوں سے خطاب، روزے کی بات آئی تو مردوں سے خطاب، بے شمار احکامات ایسے مردوں سے خطاب، عورتیں خود بخود اس کے ماتحت داخل۔ لیکن یہ حکم ایسا اہتمام سے کہا کہ مردوں سے الگ کہا، عورتوں سے الگ کہا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ فرمائیں ایمان والوں سے نگاہیں نیچے رکھیں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہم، آپ ایمان والیوں سے بھی کہیں وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ اور پھر فائدہ بھی بتایا، اس سے عفت محفوظ رہے گی، پاک دامنی محفوظ رہے گی، شرمگاہیں محفوظ رہیں گی۔ نظریں آوارہ ہو گئی تو پھر شرمگاہ کی حفاظت مشکل ہو جائے گی، پاک دامن رہنا مشکل ہو جائے گا۔ نظریں آوارہ ہو گئی پھر پاک دامن رہنا مشکل ہو جائے گا۔ نظروں کی حفاظت فرمایا، ایک بار فرمایا آنکھوں کو نیچے رکھو، اور اگر ہو جائے تو کچھ کفارہ ادا کیا کرو کہ میں 10 رکعت نفل پڑھوں گا، اتنا صدقہ دے دوں گا، یا اتنے نوافل پڑھ لوں گا، یا میں روزہ رکھ لوں گا، ٹھیک ہے، تاکہ نفس پر تھوڑا سا بوجھ تو آئے۔ اچھا یہ تو آدمی وہ کرتا ہے نا جس کو بیماری کا احساس ہو اور بیماری کے نقصانات کا بھی یقین ہو، گناہ کا بھی احساس ہو، اور گناہ کا ریئیکشن زندگی میں اور نحوست کیا ہوتی ہے اس کا بھی احساس ہو، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں گناہوں سے پاک زندگی گزاروں، پھر اس کے لیے دوا استعمال کرنا اور اس کی کڑوی دوائی کھانا اور پرہیز کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے، ورنہ تو بہت مشکل ہے۔ جس کو اپنی بیماری کا احساس نہ ہو، اس کے نقصانات کا یقین نہ ہو، تو فرمایا اپنے اوپر کچھ نہ کچھ یوں اپنے نفس پہ بوجھ ڈالیں تاکہ اس گناہ سے محفوظ رہیں۔ فرمایا طالب حق کو کسی کی ناراضگی کی کیا پرواہ، اللہ تعالیٰ راضی رہے بس۔ اگر میں یوں نہیں کروں گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، ارے یہ لوگوں کی کیوں پرواہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کا خیال رکھو نا۔ بہت سارے غلط کام صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور جب تک لوگوں سے ڈرتے رہیں گے لوگ کہتے رہیں گے، جب تک لوگوں سے ڈرتے لگیں لوگ کہتے رہیں گے، اور ایک یہ کہ بس میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، بس لوگ تو کہتے رہتے ہیں۔ لوگوں کی پرواہ نہ کرو، بس اللہ کا لحاظ رکھا کرو۔ بس اوقات آدمی لوگ طنز کر رہے ہوتے ہیں، تنقید کر رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ارے بھائی تمہارا اپنے اللہ سے معاملہ ٹھیک ہونا چاہیے نا، بس یہ کافی۔ اس خواب میں نہ رہو کہ سب تمہاری تعریف کریں گے، اس خواب میں نہ رہو کہ سب تمہاری تعریف کریں گے، یہ دنیا میں نہیں ہوتا۔ بس اس ذات کو راضی کرنے کی فکر کرو، بس وہ ناراض، اس کی نظروں میں برا نہ ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں خود بخود آپ کی محبت ڈال، اور وہ محبت رہتی دنیا تک رہے، نیک لوگوں میں، سلیم الفطرت لوگوں میں، اس کی پرواہ کرو بس۔ جو محبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور فرشتوں کی طرف سے آتی ہے وہ بڑی پائیدار ہوتی ہے، اور جو محبتیں اور جو تعلق اور جو شہرت زمین سے ملتی ہے وہ بڑی ناپائیدار ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کی اصل کوئی غرض ہوتی ہے، اس کی اصل کوئی عہدہ اور مادی نقشے ہوتے ہیں، وہ چلی جاتی ہے، محبت بھی چلی جاتی ہے، اور جو آسمانوں سے آتی ہے وہ بڑی پائیدار ہوتی ہے۔
مرنے کے بعد بھی لوگ عزت سے یاد کرتے ہیں اور اس کو اپنی نیکیوں میں یاد رکھتے ہیں، اصالہ ثواب کرتے ہیں اوپر سے جو آئی. اور جو مخلوق سے شہرت ملتی ہے وہ بڑی ناپائیدار ہوتی ہے. وہ چیز گئی تو شہرت بھی گئی، وہ منصب کیا تھا شہرت بھی گئی، تعلقات ختم ہوئے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں، عہدہ کیا تھا کوئی نہیں بلاتا، اوپر سے آئی وہ پائیدار ہو. تو اس ذات کو راضی کرنے کی فکر رہے پھر پائیدار. طالب حق کو کسی کی ناراضگی کیا پرواہ، اپنی طرف سے کسی کو دشمن نہ بنانا چاہیے. اس پر بھی اگر کوئی ناراض ہو وہ کرے، حق تعالی مددگار رہے اور اس پر نظر رکھنی چاہیے اور اس کو راضی رکھنا چاہیے. بلکہ بعض اوقات تو خلق کی ناراضگی سبب ہو جاتا ہے بہت سی آفات سے بچنے کا. بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور بس اوقات ان کا ناراض ہونا ہی اچھا ہوتا ہے کہ آدمی بہت ساری برائیوں میں مبتلا تھا، چلو برائی دور ہوئی، چلو برائی دور ہوئی، برائی دور ہوئی. بہت ساری آفات سے آدمی بچ جاتا ہے. تو میرے عزیزو، تعلقات کی بنیاد اللہ کی رضا کو بناؤ. اس رضا کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اس کی رضا کو بناؤ. ایک صاحب نے لکھا، گناہ کبیرہ کے بعد دل پر گھبراہٹ ہو جاتی ہے، طبیعت کئی روز تک گھبراتی ہے اور خوب گڑ گڑا کر استغفار کرنے سے دل پر شرمندگی چھا جاتی ہے. اس کے لیے کیا کروں؟ فرمایا کہ یہ شرمندگی اور خوف فی نفسی بہت اچھی چیز ہے، یہ بھی ایک قسم کی توبہ ہے، مگر کمال توبہ یہ ہے کہ زبان سے تضرع کے ساتھ ہو، پھر اس کے رکاوٹ کا مقابلہ تکلف اور ہمت سے کیا جاوے، خواہ کتنی تکلیف ہو مگر رکاوٹ پر عمل نہ کیا جائے. کمال توبہ یہ کہ دل کی شرمندگی بھی اور دل کی ندامت بھی اور ساتھ ساتھ زبان سے تضرع، عاجزی کے بول، ندامت کے بول، شرمندگی کے بول یہ بھی بولے جائیں. فرمایا یہ دونوں چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو یہ کمال توبہ. توبہ کا عمل کمال کا ہے اور اس کے ثمرات شاندار ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کی توبہ کہ اندر بھی رو رہا ہے اور زبان کے الفاظ بھی انتہائی عاجزی کے اور انکساری کے اور شرمساری کے. دیکھو بھائی، ذکر شغل بھی اچھا ہے، آدمی ذکر کرتا ہے اچھی بات ہے، لیکن معاملات کی صفائی یہ ذکر شغل سے زیادہ ضروری ہے. معاملات کی صفائی یہ ذکر شغل سے بھی زیادہ ضروری ہے. ایک صاحب جو سلسلے میں داخل ہونے کے لیے سفر کرنا چاہتے تھے، رشوت بھی مبتلا تھے، انہوں نے ذکر شغل کا شوق ظاہر کیا. اس پر حضرت نے فرمایا جب رشوت بالکل چھوٹ جائے اس وقت طریقہ ذکر شغل کو پوچھیے گا. اصلاح کا پہلا قدم کیا ہے؟ توبہ کر کے، سچی توبہ کر کے، پھر تمہیں ذکر شغل ملے گا نا بھائی، پھر اذکار ملیں گے نا. ٹھیک ہے نا؟ پھر اذکار ملے. دیوار تو بالکل کچی ہو، بنیادیں بالکل کمزور ہو اور اس پر رنگ روغن بہت خوبصورت کر لیجیے، فائدہ ہوگا؟ تو ذکر و شغل کی مثال تو اس رنگ کی ہے جو کچی دیوار پر اور جس کی بنیادیں انتہائی کمزور ہوں اس پہ کیا جائے، فائدہ ہوگا؟ سب ناپائیدار. ہاں بنیاد مضبوط ہو، دیوار مضبوط ہو، رنگ روغن نہ بھی کیا تب بھی گرمی سردی میں وہ کام آئے گی. تو گناہوں سے پرہیز اختیار کر لی تو گویا کہ آپ نے دیوار مضبوط بنا لی، آپ نے بنیادیں مضبوط بنا لی. ہاں اب ذکر و شغل کرو گے، اس کا رنگ روغن کرو گے، خوبصورت لگے، خوبصورت لگے، ورنہ تو پیسہ ضائع کرو، ورنہ تو پیسہ ضائع کرو. تو معاملات کی صفائی ضروری ہے. اگر آدمی اصلاح چاہتا ہے
اور اپنے آپ کو جسے کہیں کہ تربیت میں دینا چاہتا ہے اور واقعی چاہتا ہے کہ میری تربیت ہو، تو پھر معاملات میں سچی توبہ کرو، معاملات کی صفائی سب سے اہم چیز، اس لیے کہ اس کا تعلق جہاں خالق سے ہے اور مالک سے ہے، وہاں اس کا ایک نازک معاملہ ہے، اس کا تعلق مخلوق سے بھی ہے، اور مخلوق کے حق کی کوتاہی مخلوق کے معاف کرنے کے بغیر معاف نہیں ہوتی۔ تو فرمایا پہلے توبہ کرو بھائی، آپ کے خط سے ٹکٹ نہیں ملا، اگر آپ نے بھیجا تو میری غفلت سے کھلنے میں ضائع ہوا، تب بھی میرے ذمے تھا، میں چسپا کر دیا، آپ نے نہیں بھیجا، تو اگر آپ کی بات اب کی بار کوئی خط آوے تو ٹکٹ بھیج دیجئے، مگر خاص ٹکٹ بھیجنے کے لیے خط نہ بھیجیے۔ سبحان اللہ، اتنی احتیاط۔ اب یہ باتیں عجیب سی لگتی ہیں ہم لوگوں کو۔ ایک صاحب نے لکھا بعض وقت یہ خیال آ کر کے لوگ ریاکار کہیں گے یا اچھا کہیں گے تو نفس خوش ہوگا، نفل وغیرہ پڑھنے سے باز رہتا ہوں۔ اکثر یہ خیال آتا ہے یار یہ کروں گا تو لوگ پھر کیا کہیں گے، بڑا نیک ہو گیا، بڑا پارسا ہو گیا، چلو نہیں کرو۔ تو مطلب یہ کہ دل میں مخلوق کی اتنی اہمیت ہے اس لیے چھوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ارے میاں اس کی تو پرواہ ہی نہ کرو، اس کی تو پرواہ ہی نہ کرو۔ حضرت فرمانے لگے مخلوق کے خیال سے عبادت کو چھوڑنا بھی ریا، یہ بھی ریا۔ ایک نے لکھا بعد وقت خیال آ کر لوگ ریاکار کہیں گے یا اچھا کہیں گے تو نفس خوش ہوگا، نفل وغیرہ پڑھنے سے بعد رہتا ہوں، کیا یہ نگار ہر طرح سے محروم ہی رہے گا؟ فرمایا ریا کا خیال تو شیطانی خیال ہے، باوجود اس خیال کے بھی کام کرنا چاہیے، اور مجھ سے کیا پوچھتے ہو محروم رہو گے، یہ کیا، مجھ کو اپنا ہی حال معلوم نہیں، مجھ کو تو اپنا ہی حال معلوم نہیں۔ پھر یہ کہ اپنی کوتاہی ہی جب سبب محرومی کا ہو تو دوسرا علاج کر کے دوسرا کیسے علاج کرے گا؟ اطلاع حالات دے کر جو کچھ پوچھنا ہو اس سے پوچھیں، بدون اس کے کوئی کھیر تو نہیں کہ چٹائی جائے گی، عمل تو خود ہی کرنا ہوگا، عمل تو خود ہی کرنا ہوگا۔ جب اتباع ہوگا تو فائدہ ہوگا نا بھائی، جب نسخہ بتایا جائے گا استعمال کرو گے تو فائدہ ہوگا نا۔ ایک صاحب نے لکھا مناجات مقبول کی روزانہ ایک منزل پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ تعریر فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی اجازت کے بعد کسی کی اجازت کی حاجت نہیں۔ حضرت کے یہاں رسمی پابندیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، کتنا مشکل بنا دو، ہاں جو جتنا زیادہ پابندیاں لگائے شرائط بتائے وہ بڑا مصلح ہے۔ حضرت کے یہاں ٹھیک ہے، حضرت کے یہاں تو سارا زور اس پر ہوا کرتا تھا بھائی معاشرت اچھی ہو جائے، اخلاق اچھے ہو جائیں، باطن اچھا ہو جائے، ہاں اخلاق رذیلہ سے نجات مل جائے۔ اصل اصلاح یہ ہے، اصل تربیت یہ ہے، اصل تزکیہ یہ ہے، اللہ میں نصیب فرما، اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما۔ باقی ذکر و اذکار کے مناسبت سے تو اتنا وہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا اس کی کوئی اجازت کی ضرورت نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اجازت ہے تو پھر اس کی کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ فرمایا ہمیشہ اپنی زندگی کو الجھنے سے بچاؤ،
اس لیے کہ جب آدمی کسی سے الجھتا ہے نا تو نفسانیت آ ہی جاتی ہے، انصاف نہیں رہتا، آدمی انصاف پہ نہیں رہتا، جب الجھتا ہے تو پھر نفسانیت آ ہی جاتی، مزاج بگڑتا ہی ہے، انصاف میں نہیں رہتا۔ فرمایا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کسی سے الجھنا مت، اگر کوئی الجھے تو سب رطب یابس اس کے سامنے رکھ کر الگ ہو جاؤ، واقعی اس کی وقال اور رد و قد میں نفسانیت ضرور آ جاتی ہے، اور ایک باطل کا رد ہوتا ہے نیک نیتی سے اور حدود کے اندر، تو یہ تو معمور بھی ہی ہے، اور ایک ہوتا ہے محض جدال اور بدنیتی سے، یہ معمور نہیں بلکہ اندیشہ ہے اس پر پکڑ بھی، ٹھیک ہے؟ تو بات جو سچ ہے طریقے سے سلیقے سے کہہ دو، لیکن زیادہ کیل و کال نہ کرو، الجھو مت۔ جب آدمی الجھتا ہے تو بس اوقات آدمی حد کی خیال نہیں رکھتا، حدود کا خیال نہیں رکھتا، اور حد انصاف پہ نہیں رہتا، اور پھر بجائے فائدے کے اور اجر کے مواخذہ ہو جاتا ہے، پکڑ ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب نے لکھا نہ نماز میں جی لگتا ہے، نہ ذکر میں، نہ کلام مجید پڑھا جاتا ہے، دنیا کا کوئی کام بھی نہیں ہوتا کہ فرصت نہ ہو۔ فرمایا کام تو جس طرح آن پڑے کرنا ضروری ہے، خواہ ناقص ہی ہو۔ تکمیل کا طریقہ بھی یہی ہے، اگر یہ بدنویس آدمی مشق کرنا چھوڑ دے اور لکھنا چھوڑ دے تو بتائیے وہ اچھا کبھی لکھ سکے گا؟ کیڑے مکوڑے ڈالتا ہے، لکھتا ہے، ایک دن آگے اچھا بھی لکھ لے گا۔ بھائی جیسے کیسا بھی عمل ہو رہا ہے نا کرتے رہو، ایک دن انشاءاللہ یہ بھی اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ جب لکھنا شروع کرتا تو کیسے لکھتا ہے؟ کیڑے مکوڑے ڈال رہا ہوتا، لیکن لکھنا نہیں چھوڑتا تو ایک دن خوبصورت لکھتا ہے۔ تو بھئی عمل تو کرتے رہو نا، ذکر میں توجہ ہو رہی ہے، تلاوت کا جی لگ رہا ہے، نماز میں خیالات آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کرنا نہ چھوڑو، کرتے رہو، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ یہ چیزیں اچھی بھی ہو جائیں گی۔ دنیا کا کام بھی کوئی پہلے دن تھوڑی اچھا ہوتا ہے، آدمی کرتا رہتا ہے ایک دن اچھا ہو جاتا ہے، استاد بن جاتا ہے۔ تو نیکی کا بھی خیال کرنا کہ پہلے دن ایسی بزرگی والی نماز ہو کہ خیال ہی نہ آئے، ایسا تو نہیں ہوگا، آتے رہیں، لیکن کرتے رہیں، چھوڑتے رہیں، چھوڑے نہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، انشاءاللہ مرنے سے پہلے پہلے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اسی کوشش میں چلے گا تو انشاءاللہ اللہ میاں کوشش تو کی تھی، اپنی طرف سے محنت تو کر رہا تھا، نکما تھا، کر تو رہا تھا، اللہ کا فضل ہو جائے گا بھائی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جائے گی، کام بن جائے گا۔ دیکھو بھائی کسی کے پاس آنے جانے سے فائدہ تبھی ہوتا ہے جب انسان کو اپنی اصلاح اور تربیت کی فکر ہو، فائدہ تو تبھی ہوتا ہے، کسی کے پاس آدمی 30 سال رہے 40 سال رہے، فائدہ تبھی ہی ہوگا جب آدمی کو اپنی اصلاح کی بھی فکر ہو۔ یہ کوئی ایسی گھول کے پلانے والی چیز نہیں ہے ہاں کہ خود بخود ہو جائے گا، یہ تو جس کو فکر ہوگی اسی کی اصلاح ہوگی اور اسی کو فائدہ ہوگا، فکر ہونی چاہیے، اور یہ فکر ہمیشہ لگی رہنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ نصیب فرما دے نا تو ہمیشہ ہماری آنکھیں ہماری کمزوریاں ہمیں دکھائیں گی، اور جو یہ جو اصلاح سے بے فکری ہے نا، موٹے موٹے گناہ بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی نظر نہیں آتے، ہلاک کر دینے والی نافرمانیاں بھی آدمی کو نظر نہیں آتی، جب آدمی اپنی اصلاح سے بے فکر ہو جاتا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے اور سچی فکر نصیب فرمائے، سچی فکر نصیب فرما لے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك،
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين یا ارحم الراحمین ہم سب کی ظاہری باطنی تمام بیماریوں سے حفاظت فرما، ظاہر باطن کے لحاظ سے صحت نصیب فرما، روحانی جسمانی صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما یا ارحم الراحمین اپنی فضل سے اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، اپنی دین کے لیے زندگی عطا فرما اور اپنی دین کے ساتھ خاتمہ عطا فرما یا ارحم الراحمین اپنی فضل سے ہمیں ہمیشہ باطنی بیماریوں سے، ریا سے، نام و نمود سے، نمائش سے اے اللہ ان سارے فتنوں سے حفاظت فرما یا ارحم الراحمین اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اپنے مخلص لوگوں میں شامل فرما، اپنے پرہیزگار بندوں میں شامل فرما یا ارحم الراحمین ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما، نعمتوں کے بعد محرومی سے محفوظ فرما، نیکی کے راستے پہ چلنے کے بعد محرومی سے محفوظ فرما، ہر آنے والا دن نیکی تقوی کے لحاظ سے، صحت عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما یا ارحم الراحمین ساری امت کے حال پہ رحم فرما، اپنے مقبول بندوں کی عظمت محبت صحبت نصیب فرما، شریروں سے، حاسدوں سے، بے دینوں سے ہمیشہ محفوظ فرما مولا ساری امت کے حال پہ رحم فرما، نیکیوں کے راستے پہ چلنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، دین کی حفاظت کرنے والوں کی قدم قدم پہ رہنمائی اور ان کو اپنی مدد اور نصرت کا سایہ عطا فرما یا ارحم الراحمین بدی اور برائی کے جتنے نقشے ہیں اپنی فضل سے اپنی قدرت سے ان کو نیست و نابود فرما، باطل کے سارے عزائم کو، ان کے سارے منصوبوں کو اپنی فضل سے ناکام فرما، اپنی قدرت سے ناکام فرما، نیکی کے نقشوں کو غلبہ عطا فرما، برائیوں کی تمام شکلوں کو اے مولا نیست و نابود فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رحمتک۔